بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ اصول نمبر 10، بچے کی دینی و مذہبی تربیت کیجیے۔ دینی و مذہبی تربیت میں مندرجہ ذیل امور کو شامل کریں۔ نمبر 1، اسے قدم قدم پر حکم خدا معلوم کرنے کی عادت ڈلوائیں۔ مثلا جیب خرچ جمع ہو جائے تو اس پر خمس کا مسئلہ بتا دیں۔ نمبر 2، کوئی گناہ مثلا بے پردگی کسی تقریب میں دیکھیں تو اسے احساس دلائیں کہ یہ عمل جناب سیدہ اور حضرت زینب کی ماننے والیوں کے لیے قابل نفرت ہے۔ نمبر 3، بچوں میں آپس میں احادیث معصومین علیہم السلام یاد کرنے کا مقابلہ کروائیں۔ 40 احادیث یاد کرنے پر خصوصی انعام دیں۔ نمبر 4، قرآن کی مختلف سوروں کے حفظ اور اس کے ترجمے یاد کرنے کے مقابلے کروائیں۔ نمبر 5، نماز فجر کی پابندی پر خصوصی انعام دیں۔ نمبر 6، معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت پر گھر میں شیرینی یا مٹھائی یا کیک لے کر جائیں۔ کچھ فضائل بیان کر کے ایک تسبیح درود کی سب گھر والوں کے ساتھ پڑھیں اور خاندان اہل بیت یا معصومین کو ہدیہ کریں کہ جن کی ولادت کی وہ تاریخ ہو۔ نمبر 7، معصومین کے ایام شہادت پر ان کی شہادت کا کوئی نوحہ مجلس کا کیسٹ یا CD وغیرہ لگائیں۔ نمبر 8، بچوں میں آپس میں مسائل فقہ یاد کروانے کے سلسلے میں مقابلے کروائیں۔ نمبر 9، اسی طرح نعت، نوحے، قرآن، منقبت پڑھنے کی ایسی عادت ڈالیں کہ عمومی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے بھی ان کے لب ان پاکیزہ ناموں کے ذکر سے معطر رہیں۔ نمبر 10، اسلامی تاریخوں کی مناسبت سے چھوٹے بڑے کوئز پروگرامز اور مقابلے بچوں کے درمیان کروائیں۔ جب تک والدین اس سلسلے میں بچوں کو ماحول مہیا نہیں کریں گے ان کی دینی و مذہبی تربیت کس طرح ہو سکے گی؟ مندرجہ بالا تمام امور بچے خود تو انجام نہیں دے سکیں گے۔ بڑوں اور بزرگوں کو اپنے بچوں پر یہ رحم اور احسان کرنا ہوگا۔ کتنی ہی روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بغیر حساب جہنم میں داخل ہونے والوں میں وہ والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ نمبر 11، اسی طرح بچے کی عمر کے اعتبار سے بالغ ہونے پر گھر میں ایک چھوٹی تقریب منعقد کریں اور اس کو 6 مہینے پہلے سے بچے کے سامنے اس کا اظہار شروع کر دیں کہ اب فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو خداوند عالم کی طرف سے تمہیں ایک بہت بڑا اعزاز ملنے والا ہے کہ اس دن خدا تمہیں اس قابل سمجھے گا کہ عبادت و اطاعت کی ذمہ داری کی توفیق تمہیں حاصل ہوگی اور تم مکلف ہو جاؤ گے، تاکہ اب نیک اعمال انجام دے کر اور برائیوں سے خود کو بچا کر جنت حاصل کرو۔ تم کتنے خوش نصیب ہوگے اس دن جب خداوند عالم تمہیں یہ اعزاز عطا کرے گا۔ نمبر 12، اسی تقریب میں اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی نافرمانی خدا، مکس گیدرنگ، اسراف اور شو بازی نہ ہو تاکہ بچے کے لیے وہ دن اسلامی یادگار اور مبارک دن قرار پائے۔ نمبر 13، اسی طرح بچے کی دیگر سالگرہ کی تقاریب میں بھی اسلامی تہذیب و ثقافت و احکام کا خیال کیا جائے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اگر اسلام کو چھوڑ کر اغیار کے طور طریقوں پر ہوگی تو وہ بڑا ہو کر صرف دنیا کے چند پیسوں کے حصول میں اپنی زندگی گزارے گا اور یہ نعمتیں اولاد کی سخت ناشکری ہوگی۔ نمبر 14، روزانہ سونے سے پہلے جو سورہ یاد ہیں ان میں سے کچھ کی تلاوت بچوں سے کروائیں اور اسے سمجھائیں کہ سوچو آج کا دن کیسا گزرا، کیا نیک کام کیے، کتنے برے اور غلط کام کیے، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی بڑے کی شان میں بے ادبی تو نہیں کی۔ نمبر 15، والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو خاص طور پر دینی مسائل سے روشناس کروائیں اور کم از کم اتنا علم ضرور دلوائیں کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکیں۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول خدا نے اصحاب سے فرمایا، میری نظر میں یہ شخص دوزخی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 104۔ جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول خدا، بحار الانوار جلد نمبر 75۔ اصول نمبر 11، بچے کی جسمانی تربیت میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، جسمانی تربیت میں کھیلوں کی بہت اہمیت ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اپنے بچے کو 7 سال تک خوب کھیلنے کودنے دو۔ وسائل الشیعہ،
مناسب اوقات پر ورزش اور کھیلوں کے مندرجہ ذیل فائدے بچے حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1 نظم و ضبط سیکھتا ہے۔ نمبر 2 اسکول کی تھکا دینے والی پڑھائی کے لیے توانائی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3 جسمانی اعضاء کے استعمال کی وجہ سے ایکٹیو فعال زندگی گزارنے کا عادی بنتا ہے۔ نمبر 4 غیر ضروری جسمانی اور نفسیاتی توانائی کا اخراج کھیلوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 5 بچے کو ایسے کھیلنے کی ترغیب دینی چاہیے جس میں اس کی خوب بھاگ دوڑ اور ورزش ہو، نہ کہ یہ ہو کہ وہ فقط کمپیوٹر پہ بیٹھا کھیلتا رہے یا ٹی وی اور موبائل فون سے چمٹا رہے۔ نمبر 6 بچے کے لیے ایسے کھلونے لے کر آئیں جس میں ذہنی آزمائش بھی ہو، نہ صرف یہ کہ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے کھلونے جس میں بچے کا رول فقط ایک تماش بین کا سا ہوتا ہے۔ نمبر 7 بچے کی جسمانی تربیت میں بہت اہم اس کی نیند کا پورا ہونا بھی شامل ہے۔ بعض چھوٹے بچوں کو مکمل طور پر 11 سے 12 گھنٹے کی نیند درکار ہوتی ہے۔ راتوں کو دیر سے جاگنا اور نامکمل نیند کے ساتھ اسکول کے لیے اٹھنا ان کی اسکول میں کارکردگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور چڑچڑاپن، بدتمیزی، گھبراہٹ، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی امراض پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8 بچے کی جسمانی تربیت میں رات کو جلد سونا اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈلوانا والدین کا بچے پر ایک احسان عظیم ہوتا ہے۔ دیر سے سو کر اٹھنا اسے دنیا و آخرت کے تمام امور میں پیچھے کر دے گا۔ نمبر 9 والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ خود بھی کھیلیں، اس طرح بچوں کا IQ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ رسول خدا خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ نمبر 10 بچے کو بہت زیادہ آرام دہ اور پرتعیش زندگی کا عادی نہ بنائیں، ورنہ وہ ایک سست، کاہل اور بہانے باز اور ذمہ داریوں سے جی چرانے والا بن جائے گا۔ نمبر 11 البتہ یاد رکھیے کہ کھیل کود بہت زیادہ دورانیے پر محیط نہ ہو، زیادہ بوجھ اور مشقت میں مبتلا کرنے والا نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی رفیق حیات گردن میں ڈالے جانے والے ایک طوق کی طرح ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو گے کیسا طوق اپنی گردن میں ڈالنا پسند کرو گے، لعنت کا طوق یا رحمت کا۔ سب سے برا باپ وہ ہے جو اولاد سے محبت اور احسان کرنے میں حد سے تجاوز کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنی اولاد اور نواسوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 104۔ اصول نمبر 12 سزا کم سے کم دیں۔ نمبر 1 عموماً جسمانی یا دیگر سزائیں بچے پر اچھا اثر نہیں ڈالتیں، نہ ہی اسے زیادہ اصلاح کی طرف مائل کرتی ہیں، بلکہ سزائیں مندرجہ ذیل خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1 بچہ ہٹ دھرم، ضدی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کی عزت نفس سخت مجروح ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 بچہ سزا دینے والے سے سخت بدظن اور متنفر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 بچہ بزدل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 بچہ اس برائی کو کسی کے سامنے کرنے کے بجائے چھپ کر انجام دیتا ہے۔ نمبر 6 سزا سے بچنے کے لیے بچہ جھوٹ، فریب اور ریاکاری کا سہارا لینے لگتا ہے۔ نمبر 7 سزا دینے سے بچہ مزید بری باتیں سیکھتا ہے۔ مثلاً اگر اس سے کوئی چیز ٹوٹ جائے اور باپ انتہائی غصے میں مارنے کے انداز میں اسے باز پرس کرے گا تو بچہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا، بلکہ اس سختی اور سزا سے بچنے کے لیے ضرور جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا۔ اور اگر کبھی سزا دینا ضروری ہو جائے تو مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 سب کے سامنے سزا دینے سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 2 غصے میں فوراً سزا نہ دی جائے، کچھ انتظار کیا جائے۔ نمبر 3 سزا دینے میں مبالغہ، آرائی اور جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے۔ نمبر 4 ایسی دھمکیاں نہ دی جائیں جن پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ نمبر 5 سزا دیتے وقت اس کے برے عمل کے نقائص بتا کر اسے سرزنش کی جائے۔ نمبر 6 سزا کو آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ نمبر 7 جس وجہ سے بچے نے غلطی کی ہے اس کا اصل سبب تلاش کر کے پہلے اسے دور کیا جائے۔ نمبر 8 سزا ضروری نہیں ہے کہ جسمانی ہی ہو، کبھی زبانی، کبھی سخت نگاہ یا بچے سے کچھ وقت کے لیے بات چیت بند کر دی جائے یا بچے کو جیب خرچ نہ دیا جائے۔ نمبر 9 والدین خود سزا دیں، اس کے کسی بڑے بھائی یا بہن کی یہ ذمہ داری نہ سپرد کی جائے۔ نمبر 10 بچے کی ہر غلطی پر فوراً سزا دینا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 11 سزا دیتے وقت اپنے جذبات اور غصے پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ اپنا غصہ یا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بچے کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 12 سزا اس وقت دی جائے جب غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو مصنوعی غصہ پیدا کر کے سزا دے لیں، کیونکہ غصے میں حد سے تجاوز ہو جاتا ہے اور مصنوعی غصے میں حد سے گزرنا نہیں پڑتا۔
نمبر 13 سزا میں اس کی اصلاح مد نظر رکھی جائے۔ مثلا اس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے کہ جیسے 2 رکعت نماز توبہ پڑھوانا، لکھنے کے لیے چند صفحات دے دینا، ڈکشنری سے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کروانا۔ نمبر 14 غلطی پر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر مارنا یا پیچھے سے آ کر تھپڑ مارنا یا منہ پر تھپڑ مارنا سزا دینے میں سخت غلطیاں شمار کی جاتی ہیں۔ نمبر 15 یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ سخت الفاظ کی بنسبت اصلاح کے لیے نرم کلمات زیادہ مؤثر اور مناسب ہوتے ہیں۔ نمبر 16 جس کے دل میں سخت الفاظ و طنز کے تیروں سے چھید اور سوراخ کر دیے جائیں وہاں اصلاح وغیرہ کی بات کیسے رک سکتی ہے۔ نمبر 17 بچہ اگر غلطی کے بعد معافی مانگے تو سزا دینے کی بجائے اسے معافی کیا جائے۔ قرآن کی 114 سوروں میں سے فقط ایک سورہ بارات سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ معاشرتی زندگی میں عفو در گزر، شفقت، محبت اور رحمتی کو اصل مقام حاصل ہے۔ بچے کے بڑے ہو جانے پر باپ اپنا روب کم کر دے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے باپ اپنا روب کم کرتا جائے اور دوستانہ رویہ اختیار کرے۔ ماں بچی کی سہیلی بن جائے۔ بچے کے بڑے ہونے پر اسے مارنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کے باغی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار ہلکی پھلکی مار جو شریعت کے دائرے میں ہو اور دیت واجب نہ کرے ضروری ہو جاتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کا ادب کی تعلیم کے لیے اولاد کو مارنا کھیتی کے لیے آسمان کی بارش کی مثل ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرے۔ مولا علی علیہ السلام بحر الانوار جلد نمبر 104۔ جب معلم بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور جب بچہ بسم اللہ کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو خداوند عالم اس بچے کو اس کے والدین اور استاد سمیت دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحر الانوار جلد نمبر 89۔ اصول نمبر 13 مائیں دودھ پلاتے وقت ان امور کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ مائیں ڈبے کے دودھ کے بجائے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، کیونکہ بچے میں دودھ پلانے والی ماں کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ نور معرفت بچے کے اندر جاتا ہے۔ ماں بے دین ہو اور احکامات الہی کی پابند نہ ہو تو دودھ کے ساتھ بے دینی بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو قوت خطابت اور قوت گویائی بدرجہ کمال عطا فرمائی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس خاتون کا دودھ پیا ہے؟ یہ خاندان بنی سعد کی ایک نیک خاتون حلیمہ سعدیہ کے دودھ کی تاثیر ہے۔ پہلا مسئلہ آج کل کی ماؤں کا یہ بھی کہ وہ بچے کی غذا اپنے سینے سے دینے کے بجائے ڈبے کے دودھ سے فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکبر الہ آبادی کو یہ کہنا پڑا کہ اولاد میں کیا آئے خوب ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم سرکار کی۔ ماں کو اگر دودھ پلانے کا اجر و ثواب معلوم ہوتا تو شاید اس عظیم نیکی سے روگردانی نہ ہوتی۔ رسول خدا کے فرمان کے مطابق ماں کو ہر دفعہ دودھ پلانے پر اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ دودھ پلانے سے فارغ ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ زندگی نئے سرے سے شروع کرو، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 21۔ اتنے عظیم ثواب کے باوجود حیرت ہوتی ہے کہ حقوق نسواں کے سیمینار میں دھواں دھار مقالے پڑھنے والی مائیں اپنے بچے کو انصاف نہیں دے پاتی اور اس کے حق شیر مادر سے اسے محروم کر دیتی ہیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت کو دودھ کے پہلے گھونٹ کے بدلے جو وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے ایک جان کو زندگی بخشنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ صرف اخروی فائدے ہی نہیں بلکہ ماں کے لیے دنیاوی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے والی ماؤں کو بچہ دانی اور سینے کے سرطان کا عارضہ کم ہی لاحق ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے پہلے 24 گھنٹے میں جو دودھ آتا ہے اسے کولیسٹروم کہتے ہیں، وہ بہت مقوی اور جراثیم کش ہوتا ہے جو اسے بڑے ہونے تک انفیکشن سے بچاتا ہے اور اینٹی بائیوٹکس بچے کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ دوران حمل جو وزن بڑھتا ہے وہ دودھ پلانے والی عورتوں میں جلد پرانی حالت پر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ دودھ پلانے کا عمل ایک بہترین معنی حمل بھی ہے اور بچہ دانی بھی جلد اپنی پرانی حالت پر واپس چلی جاتی ہے۔ بچے کو دودھ نہ پلانے والی مائیں بچے کے جوان ہونے پر دودھ نہ بخشنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ گھاس جو کہ باغوں میں پیدا ہوتی ہے اس گھاس کی طرح نہیں ہو سکتی جو جنگلات میں پیدا ہوتی ہے۔
اور ایسے بچوں سے کسی کمال کی کیا توقع کی جا سکتی ہے جو ناقص ماؤں کے سینے سے دودھ پئیں۔ ماؤں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی فائدے یا خیال خام یا بدن کو صحیح رکھنے کی وجہ سے بچے کو اس کی روزی سے محروم کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خشک دودھ اور حیوانات کے دودھ کو اپنے دودھ کے نعم البدل کے بہانے کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 2، دودھ پلاتے وقت ماں کا باوضو ہونا۔ جس کا اہتمام ماں کو ضرور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت باوضو رہے۔ کئی مثالیں ہیں کہ دنیا کے متقی، باعمل اور صاحبان علم کی مائیں ہمیشہ انہیں باوضو رہ کر دودھ پلایا کرتی تھیں۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری جیسا عالم عارف جن کی نصیحتیں لوگوں کے دل و دماغ پر فوراً اثر کرتی تھیں، لوگوں نے ان کی والدہ سے پوچھا، کیا آپ اپنے بیٹے سے خوش ہیں؟ فرمایا، نہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا، کیوں؟ تو فرمایا، میں نے 2 سال کی دودھ پلائی کی مدت میں انہیں ایک بار بھی وضو کے بغیر گود نہیں لیا اور نہ ہی بغیر وضو انہیں کبھی دودھ پلایا، اور میری آرزو تھی کہ وہ اخلاق و کردار میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شبیہ بنے، مگر وہ صرف جعفر شوستری ہی بن سکے۔ آیت اللہ بروجردی جیسے عظیم مرجع کی والدہ بھی ہمیشہ انہیں باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھیں۔ ایک رات انہیں غسل کی حاجت تھی، مگر شدید سردی کی رات میں گرم پانی کا اہتمام نہ تھا۔ انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور پھر بچے کو دودھ پلایا۔ ان کی ماں کی ایسی مخلصانہ زحمتوں نے دنیا اسلام کو ایسا فرزند عطا کیا جس نے علمی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے عالم کی والدہ کو جب لوگوں نے ان کی علمی جلالت پر مبارکباد دی تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ مقام نبوت پر بھی فائز ہو جاتا تو مجھے کوئی تعجب نہ ہوتا، یہ تو پھر درجہ اجتہاد ہے۔ یہ بات سن کر لوگ حیران ہوئے اور وضاحت چاہی تو انہوں نے فرمایا، ان کی تربیت میں سب سے معمولی بات یہ تھی کہ اس پورے عرصے میں میں نے کبھی اسے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ جب وہ کھانا کھانے کے قابل ہوئے تو ان کو نوالا بھی بغیر وضو نہیں کھلایا۔ اگر ایک وضو ٹوٹا نہ بھی ہوتا تھا تو بھی میں الوضو علی الوضو نور علی نور کے مصداق تجدید وضو کیا کرتی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ شہر شیراز کی ماؤں نے وہاں کے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہاں کے نان بھائی بغیر وضو کبھی تندور پر روٹیاں نہ لگاتے تھے اور حدیث قصہ پڑھ کر اور وضو کر کے تندور پر روٹیاں لگانے بیٹھتے تھے۔ جو مائیں دودھ پلانے سے پہلے وضو کی معمولی سی محنت کے نتیجے میں اتنے بڑے فائدے کی طرف متوجہ نہ ہوں، وہ بلا تربیت کے بعد مشکل کی امور کو کب انجام دے سکتی ہیں؟ اور جب یہ اہم ترین مرحلہ گزر جائے گا اور ایک بگڑی ہوئی اولاد اس کے سامنے کھڑے ہو کر زبان درازی کرے گی، تب اسے احساس ہوگا کہ کسی طرح وہ ماضی میں چلی جائے اور اپنی اس غلطی کی تلافی کر دے جو اس نے دودھ پلائی کے زمانے میں انجام دی تھی۔ مگر افسوس، اس مرحلے کو اب واپس نہیں لایا جا سکتا۔ جو مائیں ابھی دودھ پلائی کے مرحلے میں ہیں وہ خوش قسمت ہیں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور جو اس مرحلے سے گزر گئی ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں اور تربیت کے دیگر طریقوں پر بھی بھرپور طریقے سے عمل کریں۔ نمبر 3، دودھ پلائی کے عمل کے دوران ماں تلاوت قرآن یا دعائیں پڑھتی رہے یا سنتی رہے۔ بعض دعائیں مثلاً صحیفہ کاملہ سے امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ والدین کی بچے کے حق میں دعا پڑھتی رہے۔ دعا امام زمانہ پڑھے، بچے کے لیے امام زمانہ کی فوج کے سپاہی بننے کی دعا کرے اور پھر قدرت خدا کا تماشا دیکھے کہ ماشاءاللہ بچہ کیا بنتا ہے۔ نمبر 4، دودھ پلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ نمبر 5، خندہ پیشانی اور تبسم و مسکراہٹ کے ہمراہ دودھ پلائے۔ یہ عمل بچے کے ذہن پر بہت اچھا اثر چھوڑے گا۔ وہ عورت جو پہلے ہی گھر کے جھگڑوں سے تنگ دل ہو اور رات کو بچہ دودھ کے لیے روئے تو جھنجھلاہٹ اور غصے میں دودھ پلائے تو یہ عمل بچے کو گستاخ اور جھگڑالو بنا دے گا۔ نمبر 6، دودھ پلانے میں ماں تمام پریشانیوں سے پیچھا چھڑا لے۔ نمبر 7، شوہر کو چاہیے کہ اس کے بچوں کو دودھ پلانے والی ماں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے اور گھر میں غصہ نہ کرے، ورنہ یہ عمل اس کے بچے کی نفسیات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں نماز پڑھنے پر آمادہ کرتے اور 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 3۔ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے اور نیکی کے لیے آفت برا دوست ہے۔ آئین تربیت ابراہیم امینی۔
میں بچوں کو سلام کرتا ہوں تاکہ سلام کرنا ان کا معمول بن جائے۔ رسول خدا آئین تربیت ابراہیم امینی۔ لوگوں میں سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کا میل جول اچھے لوگوں کے ساتھ ہو۔ مولا علی علیہ السلام۔ اصول نمبر 14، ماں باپ بچے میں بعض اچھی عادات کو راسخ کروا دیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عادت ایک دوسری فطرت بن جاتی ہے۔ نیکیاں کرنے کی عادت بچے کی روح پر ایسے ملکوتی اثرات چھوڑے گی جو اسے انحراف اور گمراہی کی طرف لے جانے ہی نہیں دیں گے اور اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے۔ بہترین عادات کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، صدقہ دینے کی عادت۔ روزانہ صبح اسکول جانے سے پہلے اور رات کو سوتے وقت بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں۔ باپ کھلے پیسوں کا ہر ماہ اہتمام کرے تاکہ کسی دن بچے کا ناغہ نہ ہو اور آہستہ آہستہ صدقہ دینا اس کی ایک پختہ عادت بن جائے۔ نمبر 2، دوسروں کو سلام میں پہل کرنے کی عادت۔ نمبر 3، شکریہ ادا کرنے کی عادت۔ نمبر 4، روزانہ کچھ نہ کچھ آیات اور سورہ کی تلاوت کی عادت۔ نمبر 5، روزانہ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام اللہم کن لولیک الحجت پڑھنے کی عادت۔ نمبر 6، جلد سونے کی عادت۔ نمبر 7، اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت۔ نمبر 8، اسکول و مدرسے میں ریگولر رہنے کی عادت۔ نمبر 9، جمعے کے دن غسل جمعہ کرنے کی عادت۔ نمبر 10، بچہ اگر ذرا بڑا ہو جائے تو نمازوں کی اول وقت میں ادائیگی کی عادت۔ نمبر 11، کوئی کامیابی ملے، نعمت ملے تو الحمدللہ یا شکر اللہ کہنے کی عادت۔ نمبر 12، کوئی بھی اچھی چیز یا خوش کرنے والی خبر سن کر سبحان اللہ کہنے کی عادت۔ نمبر 13، سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی دعا پڑھنے یا مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت۔ نمبر 14، آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے کی عادت۔ نمبر 15، ہر 6 ماہ بعد ماں باپ کا گھر کی زائد چیزیں جو کپڑے جوتے بچے کے ساتھ مل کر جمع کرنا اور انہیں غریبوں کو دینا تاکہ اس طرح بچے میں دوسروں کی مدد کا جذبہ ایک عادت بن جائے۔ نمبر 16، عقیق کی انگوٹھی پہننے کی عادت۔ نمبر 17، دوسروں کو پانی پلانے کی عادت۔ نمبر 18، بزرگوں کے آنے پر احترام میں کھڑا ہو کر استقبال کرنے کی عادت۔ نمبر 19، ماں باپ کے کام کرنے یا ان کی خدمت کرنے کی عادت۔ ماں باپ بچپن سے ہی بچے کو اپنی خدمت کی عادت ڈلوائیں، بچے کو خدمت والدین کے فوائد بتائیں، خدمت والدین کے اجر و ثواب کے واقعات معصومین، واقعات علماء اور نیک لوگوں کے واقعات سنائیں کہ ماں باپ کی خدمت سے ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور والدین کو اذیت پہنچانے کے کیا کیا نقصانات اور عذاب ہوتے ہیں۔ بچہ جب ماں باپ کا کوئی کام کرے یا خدمت کرے تو اسے خوب پیار کریں، دعائیں دیں، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں تاکہ وہ اس عمل کو حوصلہ افزائی کی وجہ سے انجام دینے کی عادت بنا لے اور بڑا ہو کر خدمت والدین کی اس کے لیے نامانوس نہ ہو۔ نمبر 20، دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے۔ نمبر 21، بچہ نماز سے پہلے اپنے اور اپنے والدین کے کپڑوں پر خوشبو لگائے۔ نمبر 22، نمازوں کے اوقات میں بچہ گھر میں بآواز بلند اذان دے۔ نمبر 23، اگر آپ کو تلاوت قرآن کرنا ہے تو بچے سے کہیں کہ ادب و احترام سے قرآن لے کر آئے۔ نمبر 24، بچہ اپنے لیے اور آپ کے لیے جائے نماز بچھائے۔ نمبر 25، کسی غریب کو کچھ دینا ہو تو بچے کے ہاتھ سے دلوائیں۔ نمبر 26، بچہ اپنے نانا نانی یا دادا دادی کے ہاتھوں کو بوسہ دے، ان کی دعاؤں سے بچہ ہر شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 27، سجدے گاہ اگر میلی ہو جائے تو اس سے صاف کروائیں۔ نمبر 28، بچے کی اچھی عادات کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ نمبر 29، بہت سے کام اگرچہ والدین خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں مگر اولاد کو اپنی خدمت کا موقع دیں۔ اولاد کو اپنی خدمت کا موقع دینا ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 30، بڑی اولاد کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بیماری میں والدین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، ان کے لیے دوائیں خرید کر لائیں۔ نمبر 31، ادھر ادھر آنے جانے سودا سلوک لانے میں اولاد کو انوالو رکھا جائے تاکہ ان کا احساس ذمہ داری بیدار رہے۔ نمبر 32، بجلی گیس کے بل جمع کرانا ان کی ذمہ داری میں شامل ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک عورت کا انتخاب فقط اس کی خوبصورتی کے لیے کرتا ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں نہیں پاتا، اور جو شخص ایک عورت سے فقط اس کی دولت کی خاطر شادی کرتا ہے خدا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ ایک با ایمان اور دیندار ہمسر کا انتخاب کرو۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3۔ کم عقل اور بیوقوف عورت کے ساتھ شادی کرنے سے بچو کیونکہ زندگی اس کے ساتھ مصیبت اور درد سر ہے اور اس سے پیدا
ہونے والے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 15۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خدا سے خوبصورت اور خوش قامت بچے طلب نہیں کیے، بلکہ میں نے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو خدا کی اطاعت گزار اور اس سے خوف کھانے والے ہوں، تاکہ جب بھی میں انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ بحار الانوار، جلد نمبر 102۔ جب لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو خداوند عالم اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، مگر جب جوانوں کو نماز مسجد کی طرف جاتے اور بچوں کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب پر رحم فرماتا ہے اور عذاب میں تاخیر فرماتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام، ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار اور لعنت ملامت سے بچے کے سینے میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مولا علیہ السلام، تحف العقول، صفحہ نمبر 84۔ اصول نمبر 15، بہترین استاد اور بہترین مدرسے کا انتخاب۔ والدین بچے کی دینی تربیت کے لیے تلاش و کوشش کر کے ایک بہترین استاد کا انتظام کریں یا کسی بہترین دینی مدرسے میں اس کا داخلہ کروا دیں۔ مناسب اور بہترین استاد کے لیے اگر باپ کو کچھ مناسب پیسے خرچ کرنا پڑیں تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو احادیث سکھانے میں تیز رفتاری سے کام لو، اس سے پہلے کہ مرجئیہ گمراہ لوگ تم سے غلط عقائد کو راسخ کرنے میں تم سے بازی لے جائیں۔ اصول کافی، جلد نمبر 6۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، خدا قیامت کے دن ماں اور باپ کو بہت بڑا اجر عنایت فرمائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے رب، ہم پر یہ فضل و کرم کیوں؟ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ اجر اس وجہ سے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی، اسے دین اسلام کی بصیرت عطا کی تھی اور اس پر رسول خدا اور اس کے ولی حضرت علی علیہ السلام کی محبت کے سلسلے میں محنت و مشقت کی تھی اور اسے فقہ اسلامی کی تعلیم دی تھی۔ عذاب جہنم سے حفاظت۔ ایسے بہترین معلم کی تربیت سے والدین کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب معلم بچے کو بسم اللہ کی تعلیم دیتا ہے تو خدا استاد بچے اور اس کے والدین کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اگر والدین کچھ محنت کر کے ایک صحیح معلم کا انتظام کر لیں تو برے ماحول کا پروردہ بچہ بھی نیک ہو جاتا ہے۔ یزید ملعون کے گھر کے برے ترین ماحول میں پرورش پانے والے یزید کا بیٹا ایک صحیح معلم کی تربیت سے تبدیل ہو گیا، اور جب اسے یزید کے واصل جہنم کے ہونے کے بعد حکومت کی پیشکش ہوئی تو اس نے یہ کہہ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ کاش میں ایسی دنیا ہی میں نہ آیا ہوتا کہ میں یزید جیسا باپ کا بیٹا ہوتا۔ یہ کہہ کر اتنا غم کیا کہ نوجوانی ہی میں انتقال کر گیا۔ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے عمر ابن عبدالعزیز کو اس وقت حکومت ملی جب سابقہ سب حکمران مولا علی علیہ السلام پر 70 سال تک سب و شتم کرتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے 6 ماہ کے قلیل عرصے میں بہت سی برائیوں کو ختم کیا، جس میں ایک مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کو رکوایا۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہوں تو یہ میرے معلم کی صحیح تربیت کی وجہ سے۔ متوکل عباسی کا بیٹا معتزد امام علی نقی علیہ السلام کا شیعہ تھا، اگرچہ اس کا وراثتی کردار سیاہ تھا، مگر صحیح معلم صحیح مدرسے کی تربیت نے اسے تبدیل کر دیا اور اس نے اپنے دشمن اہل بیت باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت۔ والدین اس بات کو سمجھیں جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک کمسن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہے جس میں جو بیج بھی ڈالا جائے اس کو قبول کر لیتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں الجھ جائے، میں نے تمہیں تربیت دینے اور آداب سکھانے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی سرمایہ اور میراث ادب سے بالا نہیں ہے۔ اب پڑھانے والے اور تربیت دینے والے استاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دینے کو ایک خدائی مشن اور ذمہ داری سمجھے۔ رسول خدا سے مشابہت۔ دوسروں کو تعلیم دینے اور تعلیمات دین سکھانے کا کام رسول خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایسا استاد بچے کو فقط زبردستی کر کے پڑھاتا نہیں ہے بلکہ اس میں شوق بیدار کرتا ہے۔ استاد کے دل میں اگر خلوص و محبت کی چاشنی ہو تو وہ یہ بات بھگوڑے بچے کو بھی چھٹی کے دن سبق پڑھنے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ 7 سال تک اپنے بچے کو کھیلنے کی اجازت دو اور 7 سال سے آداب زندگی سکھاؤ۔
امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 10۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عورت کی برکت اس کے اخراجات کم ہونا اور اس کا اچھی اولاد پیدا کرنا ہے، اور اس کی نحوست اس کے اخراجات زیادہ ہونا اور اس کا بری اولاد پیدا کرنا ہے۔ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 3۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔